الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعالي كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ آپ ہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایک بار پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام قابل صد تقریم صد تعظیم عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں حاضرین و سامعین محترم اللہ کریم کے کرم فضل اور توفیق سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اس مرکز میں حاضر و جمع ہے. اللہ حضور کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے.
26 مئی ہے اور 26 مئی 1908 یہ تاریخی دن ہے۔ اس دن کو اللہ نے بہت بڑے فتنے سے ملک و ملت کو نجات عطا فرمائی، اور وہ فتنہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، جس کو مرزا غلام قادیانی دجال مرتد کہا جاتا ہے۔ 26 مئی کو اس خنزیر کو اللہ نے موت عطا فرمائی اور ذلت امیز موت اس کو ملی۔ یہ بات دل پہ لکھ لے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ آور ہو، اس کی موت ہمیشہ ذلت امیز ہوتی ہے، اور جو حضور کی ناموس و عظمت پر مر مٹنے والا ہو، اس کی موت اللہ مبارک بھی فرماتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو سبق بھی رکھتا ہے۔ اسی حوالہ سے میں چند موضوعات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بانی پاکستان کو ہر بندہ جانتا ہے، چونکہ جو بھی پاکستانی ہے اس کو پتہ ہے کہ بانی کون ہے۔ قائد اعظم ڈے، اقبال ڈے اور مزدور ڈے، آج کل کچھ ڈے بڑھ چکے ہیں سوشل میڈیا پر، مادت ڈے اور فاتت ڈے وغیرہ، ان کو سبھی جانتے ہیں، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان اسلامی تہوار کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان تواریخ کا مطالعہ رکھنا چاہیے کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو اللہ نے سر بلندی عطا فرمائی۔ جب مرزے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، انگریز کا یہ پالتو تھا اور چند مذہبی بہروپیوں کی محنت کا یہ نتیجہ تھا، جن میں بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے کتب لکھی اور یہ عقیدہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نا باشد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کروڑوں نبی آ سکتے ہیں تو پھر بھی ان کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ۔ لوگوں نے اس عقیدے کو فارورڈ کیا تحریراً تقریراً، اور اس کو بیس بنا کر اس مرزے غلام قادیانی نے انگریز کا آسرا لے کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور جب دعویٰ اس نے کیا تو پھر اس کے چاہنے والے اور اس کے ماننے والے بھی تھے، اور جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن دل کی تختی پر یہ جملہ نقش فرما لو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک مدینے والے کی ختم نبوت کا پرچم بلند ہے۔
تو علی ھذا القیاس جب لاہور کی وادی پر، لاہور کی دھرتی پر چیلنج کیا گیا تو حضرت امیر ملت ابو العرب حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ نور اللہ مرکزہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاہور کی دھرتی پر یہ جملہ تاریخی ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ چیلنج کرتا تھا اور مقابلے میں نہیں آتا تھا، وہ بڑا مرزا تھا۔ آج کچھ چھوٹے مرزے ہیں جو جیل میں بیٹھ کر ایک کمرے میں، بند کمرے میں چیلنج کرتے ہیں اور علماء حق اہل سنت کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کرتے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ جب وہ مقابلے میں نہیں آتا تو حضرت امیر ملت ابو العرب پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ شریف نے 25 مئی 1908 کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں مرزا مر جائے گا، اور ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ اس کی موت گھر میں یا مسجد میں نہیں ہوگی، بلکہ بیت الخلاء یعنی واش روم میں یہ مرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ نے منو ان پورے فرمائے۔ ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے جب 26 مئی 1908 کو مرزا واش روم میں بیت الخلاء میں اللہ کی پکڑ کا شکار ہوا اور مر گیا۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ اگر ولی کی یہ شان ہے تو جس کی امت کا یہ ولی ہے، پیارے نبی کے علم کا کیا شان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے پہلے یہ کہہ دینا کہ فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ یہ مرے گا، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہ ٹائم بھی بتلایا کہ اس ٹائم اس جگہ پہ مرے گا۔ 24 گھنٹے پہلے یہ خبر دینا، اگر ولی کی یہ زندگی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کا یہ ولی ہے، مدینے والے نبی کا کیا شان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج الیکٹرونک میڈیا ہے اور کمپیوٹر دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سائنس عروج پر ہے، اور محکمہ موسمیات والوں کی خبروں پر ہر بندہ کان دھرتا ہے، اور وہ اگر کہہ دیں کہ جی فلاں دن کو بارش ہوگی تو ہم اپنے خاص اور خاص پروگرامز کو ڈیلے کرتے ہیں، نہیں جی محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا۔ اگر محکمہ موسمیات والوں کی باتوں پر ہم اتنا کان دھرتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، میں محکمے والوں کی بات تو نہیں نہ کر رہا، میں تو اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ولی بھی ایسا جو سید ہے، اور سید بھی ایسا جو گھر ہے، سن 47 کا نہیں بنا، جس کو دنیا ابو العرب کے نام سے جانتی ہے۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ کی کون سی جماعت ہے، جیسے آج ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں بھئی آپ کی پارٹی کون سی ہے، جماعت کون سی ہے۔ اس دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جماعت کا کوئی تو پوچھتا ہی نہیں، ساروں کی نظریں تو استعفوں پر ہیں اور تماشے پہ ہیں، لیکن لوگ پوچھ لیتے ہیں بتلائیں جی آپ کی پارٹی کون سی ہے، آپ کی جماعت کون سی ہے۔ اسی طرح حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی جماعت کون سی ہے، فرمایا پہلے جماعت پوچھتا ہے تجھے خبر نہیں میں جماعت علی ہوں۔ آپ بات سمجھے نہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ میرا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے، میں علی کی جماعت ہوں۔ جو علی کی جماعت ہو زبان سے جو نکلے رب پورا کرتا ہے، رب اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے زمین کے سینے پر
کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ جو سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا وہی منوان پورا ہوا، اور مرزا غلام قادیانی دجال مرتد کافر باشروم میں مرا، ذلت امیز موت اس کے نصیب میں ہوئی۔ پتہ یہ چلا جو حضور کی ناموس پر حملہ کرے اس کی موت ذلت امیز ہوتی ہے، جو محمد کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے، چاہے وہ اڈیالہ جیل پنڈی کی جیل ہی کیوں نہ ہو، دنیا اس کو ممتاز قادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عاشق اور زندیق میں یہی تو فرق ہے۔ اور یہاں پہ دلچسپ ایک جملہ حضرت قدوۃ الاولیاء فخر عارفان امیر تحریک ختم نبوت مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ گولڑا شریف، آپ بھی لاہور میں تشریف فرما ہوئے، ابھی سواری سے اترے ہیں تو جب اتر کر یہ بات آپ کے علم میں آئی کہ جماعت علی شاہ کی زبان سے یہ جملے نکل پڑے ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ 24 گھنٹوں میں مرزا غلام قادیانی دجال مرے گا اور ذلت امیز موت اس کے نصیب میں ہوگی۔ آپ پھر سواری پہ سوار ہوئے، واپس کو لوٹے، مریدوں نے عرض کیا حضور اتنا گولڑے سے لاہور کا سفر کیا اور کچھ وقت گزارا بھی نہیں، واپسی کا آپ نے ارادہ کر لیا، وجہ کیا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو تاریخی جملہ بولا سنیے گا، سن کر پھر بولیے گا۔ آپ نے فرمایا بیلیو میں گولڑے تو آیا سا ایک ملعون دا شکار کرن، لیکن ایک سید نے ہونا پہلے شکار کر چھڑے۔ ختم نبوت کے نام پر ہمارے اکابرین نے اولیاء کاملین نے پہرا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے قرآن میں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے۔ خلاق عالم نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خلاق عالم فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور ہاں لیکن یہ آخری نبی ہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، نص قطعی ہے، یہ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ تو جس کو رب آخری کہے، ہم کون ہیں اس کے متعلق زبان درازی کریں، ہمارا تو رب پہ بھی مکمل ایمان ہے، رب کے قرآن پہ بھی مکمل ایمان ہے۔ اب یہ جملہ چونکہ تھوڑا سا شک میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں، حالانکہ حضور کی اولاد ہوئی ہے، لیکن اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آخری نبی ہیں، قیامت تک حضور آخری رہے گے، نبوت زندہ رہے گی، رسالت زندہ رہے گی۔ اللہ نے حضور کو بیٹے عطا کیے اور بیٹوں کو نعمت سے مصطفیٰ کو رب نے مالا مال کیا، لیکن حد بلوغت تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی قدرت سے ان کا وصال ہوتا رہا، وصال ہوتا رہا، تو وہ بچے تھے، مرد نہیں تھے۔ مرد بلوغت کے بعد اس کو مرد کہا جاتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے بالغ اور مرد کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بیٹے عطا کیے، یکے بعد دیگر اس پہ بے شمار وجوہات ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وقت اتنا زیادہ نہیں کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں رب نے فرما دی۔ اتنا آسمانوں پہ چمکنے والا سورج اور چاند چمکتا نہیں جتنا مدینے والے محمد کا عقیدہ ختم نبوت چمکتا ہے۔ حضور کے بیٹے یکے بعد دیگرے اللہ کی عطا سے دنیا میں آئے اور رب کے حکم سے دنیا سے چل بسے۔ وجہ یہی تھی کہ نبی کے بیٹے ہوں اور نبی نہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو لہذا ان کا وصال ہونا ایک وجہ محدثین اور مفسرین نے یہ بیان کی ہے۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی حضور کا فرمان ہے، تو حضور کے بعد لہذا کسی نے نبی نہیں ہونا تھا،
تو حضور کے بچوں کو رب نے بچپن میں خلق و موت عطا فرما دی، اور آنے والی نسلوں کو قیامت کی صبح طلوع ہونے تک اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، آج بھی آخری ہے، کل بھی آخری ہے، قیامت کی صبح تک آخری نبی ہے۔ محبت سے آواز ہے سبحان اللہ۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس حوالہ سے میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 26 مئی ہے اور اس کی میں نے پوری تاریخ آپ کو 2 جملوں میں بیان کر دی ہے۔ آج موضوع رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ 26 مئی 1908 کو یہ مرتد لاعین کافر مرزا غلام قادیانی مرا تھا، اور رب نے اس کے مرنے پر جو اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی، اس فتنے سے امت کو جو بچایا تھا، اس کے تشکر میں، اور ابو العرب پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبان سے جو جملے نکلے تھے مینوان وہ پورے کرنے پر یوم تشکر کے طور پر آج جامعہ اسلامیہ شرقیہ میں الحمدللہ نبی کے دیوانے حضور کی ختم نبوت کے سپاہی بن کر اس عقیدے کو بیان بھی کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو حضور آخری ہے، اس حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، نہ وہ ذلی ہو سکتا ہے، نہ بروزی ہو سکتا ہے، نہ قسطوار ہو سکتا ہے۔ جیسے اس نے قسطوار اعلان کیا، پہلے اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بروزی ہونے کا دعویٰ کیا، ایستا 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 وہ آخری نبی بننے کا اس نے مرزے نے دعویٰ کر دیا۔ لیکن دل پہ لکھ لو مصطفیٰ کے بعد دنیا میں اور قیامت کی صبح طلوع ہونے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور آخری ہے، حضور آخری ہے۔ ایک بار سارے بولو حضور آخری ہے، محبت سے بولیے حضور آخری ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں، خلاق عالم کے قرآن کا اعلان ہے۔ دوسرے مقام میں اللہ اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ جملے اور حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جل جلالہ، یہ کلمہ طیبہ بتلا رہا ہے کہ رب رب ہے، رب کے بعد کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، اور قیامت کی صبح طلوع ہونے تک نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور آخری ہے، اور آخری حضور کے بعد کوئی نہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی توجہ اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہمیں عقیدہ کس انداز میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں چونکہ فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں، ایک کامل مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ اور مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مشن اور نظریہ اور عقیدہ یہ نہیں کہ میں اپنے سے بیان کروں، ہمیں ایک پوری لائن اصحاب رسول نے دی ہے۔ ہمارا وہی نظریہ ہے جو محمد کے ہر ایک صحابی کا نظریہ ہے۔ حضور